جو شخص بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو فرشتے گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالی سے عرض کرتے ہیں کہ مالک تو جلد سے جلد اس کی دعا قبول فرما۔ جس مسلمان نے بھی کسی مصیبت میں اس دعا سے اللہ پاک کو پکارا، اللہ پاک نے اس کی دعا ضرور قبول فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن السلام علیکم دوستو میں ہوں عامل شاکر علی شاکر، اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عملیات کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی، میری بہنیں، میرے تمام دوست سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کی روزی کی پریشانی کو دور فرما کر ان کو اپنے غیبی خزانوں سے، اپنی غیبی مدد سے روزگار عطا فرمائے، آمین۔ آج کا جو وظیفہ ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ دعا کی قبولیت کے لیے ہے، تو وظیفہ بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر، تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ تو وظیفہ جو ہے وہ آپ غور سے سن لیجئے گا، تاکہ آپ کی جو محنت ہے وہ ضائع نہ ہو۔ دوستو سب سے پہلی بات جو یہ ہے وہ کہ جب بھی ہم اللہ پاک سے دعا مانگیں، عاجزی اور انکساری سے رو رو کر اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں وظیفہ کیا، فلاں حاجت کی نماز بھی پڑھی، لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ دوستو جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ عاجزی اور انکساری سے اللہ پاک سے رو رو کر دعا مانگے۔ جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کو مناتا ہے رو رو کر، بالکل اسی طرح رو رو کر اللہ پاک سے دعا مانگے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ جب تک ہم جھوٹ، فراڈ، غیبت، بے ایمانی، ہیرا پھیری نہیں چھوڑیں گے تو اس وقت تک تو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ جب یہ ساری چیزیں چھوڑیں گے تو پھر ہماری دعائیں قبول ہوگی اور اللہ پاک ہم سے خوش ہوگا۔ اگر ہم اللہ پاک کو ناراض بھی رکھیں، سارے وہ غلط کام بھی کریں اور وظائف بھی کریں، تو دوستو نیکی اور بدی دونوں ایک جگہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو چلو چھوڑ دیتے ہیں اس ٹاپک کو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سا وظیفہ ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو وہ وظیفہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ ہے۔ تو آیت کریمہ کو آپ نے پڑھنا کس طرح ہے؟ تو دوستو جیسا آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ تو دوستو اس آیت کریمہ کو آپ نے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے رات کو بعد از نماز عشاء جس کمرے میں پڑھنا ہے اس کمرے میں آپ نے لائٹ بند کر لینی۔ تو اس کو اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 1000 مرتبہ آپ نے اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ 7 دن آپ نے بالکل ایسے کرنا ہے، تو انشاءاللہ 7ویں دن سے 8واں دن نہیں ہوگا اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما دیں گے۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی نوازا ہو، کسی اور دوست کو ضرورت ہو تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا
کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر۔